چھٹی ظاہر انہوں نے کرنا. جی ہاں، آپ کی چھٹی حص کیا کہتی ہے؟ آپ کے باقی سٹیک ہولڈرز کس کی طرف نظر رکھے ہوئے ہیں؟ نہیں، باقی سٹیک ہولڈر کا مجھے نہیں پتا. مجھے جو ان کے لچھن ہیں پی ٹی آئی کے فیصلے کرنے کے، اس میں یہ سردار تنویر الیاس جو ہے ان کی طرف جا رہی ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. تو خیر ان چاروں میں سے کوئی ایک بنیں گے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید کوئی اور وزیر اعظم بنے. دیکھتے ہیں کیا فیصلہ ہوتا ہے. 3 اگست کو چودھری صاحب آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کا اجلاس بلوایا گیا اور اس دن اوتھ ٹیکنگ ہوگی، اور میرا خیال ہے کہ 3 تاریخ کو اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر، اور 4 تاریخ کو وزیر اعظم آزاد کشمیر کے نئے آ جائیں گے. 5 اگست کو وزیر اعظم عمران خان نئی قانون ساز اسمبلی اور نئی آزاد کشمیر حکومت کے سامنے تقریر کریں گے اور نئی اپنی کشمیر پالیسی کے بارے میں ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ دیں گے، کیونکہ 5 اگست کا دن وہ دن ہے جب مقبوضہ کشمیر کا خصوصی درجہ ختم کیا مودی سرکار نے اور اس پہ غاصبانہ قبضہ کرنے کی کوشش کی. لیکن ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے چودھری صاحب، اور وہ ہوئی ہے کیونکہ پاکستان نے بھی اس کو تسلیم نہیں کیا. مقبوضہ کشمیر میں تو خیر بالکل ہی تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. پرسوں راجیہ سبھا میں، یعنی کہ انڈین پارلیمنٹ کا جو سینٹ ہے، اپر ہاؤس جو ہے، جی اپر ہاؤس، وہاں پہ ایک کویشچن کیا گیا تھا کہ مقبوضہ کشمیر کے بارے میں وفاقی حکومت جو بی جے پی ہے اس کا کیا پالیسی سٹیٹمنٹ ہے، کیا وہ مقبوضہ کشمیر کا خصوصی درجہ، ریاستی درجہ بحال کرنے کا ارادہ رکھتی ہے یا نہیں. تو امت شاہ وزارت داخلہ، وزیر داخلہ ہیں، وزارت داخلہ کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ دیا گیا ہے کہ جوں ہی مقبوضہ کشمیر میں حالات معمول پہ آ جائیں گے تو مقبوضہ کشمیر کا خصوصی درجہ، ریاستی درجہ بحال کر دیا جائے گا، اور اس کا انحصار حالات کی بہتری پہ ہے. یعنی 5 اگست 2019 کو جو اقدام اٹھایا گیا تھا وہ مودی سرکار اب واپس لینے کے بارے میں پارلیمنٹ میں سٹیٹمنٹ دے چکی ہے. تو چودھری صاحب یہ حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ حالات یہ ہے کہ ہندوستان کے قابو میں کشمیر کسی طرح صورتحال نہیں آئی. انہوں نے کرفیو لگا لیا، انہوں نے گولیاں چلا لی، بندے لیڈرشپ ساری جیلوں میں بند کر دی. ان کے ہر محلے سے، ہر گلی سے، ہر گاؤں سے، ہر قریہ سے ان کی یعنی شہداء کی لاشیں اٹھائی جاتی ہیں، اور وہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر بلند کرتے ہوئے لے کے رہیں گے آزادی، اور پاکستان کے جھنڈے میں اپنے شہداء کو دفن کر رہے ہیں. تو ہندوستان اس عوامی اجتماعی بغاوت کو ہے کچلنے میں ناکام ہے، اور وہ کبھی اس کو آگے جاتے ہیں، کبھی یہ کرتے ہیں، کبھی پاکستان کو پیغام دیتے ہیں کہ یہ ہم 370 ریسٹور کر دیتے ہیں تو باقی نارملسی کر لی جائے. تو یہاں کچھ لوگ اس کو غلط طور پر اس کی تشریح کرتے ہیں. گھٹنے انڈیا نے ٹیکے ہیں کشمیریوں کی جدوجہد قربانیوں کے سامنے، اور پاکستان کے ریزالو، پاکستان کا سٹینڈ کہ ہم جو ہیں کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم مذاکرات آپ سے نہیں کریں بلکہ ہاتھ تک نہیں بڑھائیں گے، علیگ سلیگ بھی نہیں کریں گے سو لانگ آپ جو ہے نا کشمیریوں کے مطالبات جو ہیں ان کو تسلیم نہیں کرتے، ان کی لیڈرشپ کو رہا نہیں کرتے، ان کے مطالبے نہیں مانتے، اور ان کے سامنے نہیں، اور پاکستان کے ساتھ کشمیر کے مسئلے پر بات چیت نہیں ہوتی. اور خاص طور پر 5 اگست 2 سال پہلے جو 2019 میں انہوں نے حرکت کی ہوئی ہے اس کو ختم نہیں کرتے. بالکل ٹھیک ہے. اگلی خبر ہمارے پاس تو جی there is no going back. اور انڈیا کو اور چائنا نے جو دباؤ بڑھایا ہوا ہے، اور بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ جو ان کا لداخ اور آگے جو علاقے ہیں اروناچل پردیش اور فلاں 6 ریاستیں، ادھر چین نے ان کی گردن دبوچی ہوئی ہے، اور یہ اس کا کچھ کر نہیں سکتے. میزورام اور آسام 2 ریاستیں ہیں چودھری صاحب، انڈیا کی 2 صوبے ہیں، اور 3 دن پہلے میزورام اور
آسام کی سیکورٹی فورسز کے درمیان باقاعدہ جنگ ہوئی ہے اور مشین گنوں کا استعمال ہوا ہے، اور بھاری کہہ رہا ہوں، یہ جو مشین گن اور دیگر ویپنز جو ہیں وہ استعمال ہوئے، فائرنگ کی گئی میزورم اور آسام کی سیکورٹی فورسز کے درمیان، اور اس میں دونوں طرف کے سیکورٹی فورسز کے جو جوان ہیں وہ مارے گئے ہیں، زخمی بھی ہیں۔ یہ اس وقت انڈیا کے اندر کی سچویشن ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ کو یعنی کہ دلی سرکار کو سینٹرل جو فورسز ہیں ان کو آنا پڑا ان کی درمیان جنگ بندی کے لیے۔ تو یہ تو ہے ایک انڈیا کی سچویشن۔ اس وقت ہمارے ساتھ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔